اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ جی انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں، دعائیں پڑھ لیتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمین یا رب العالمین. چلیں جی، آپ سنائیے کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ربیع الاول شروع ہو گیا. رمضان میں کتنے دن رہ گئے؟ ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان اور دین رمضان، 5 مہینے. تو صحابہ کرام تیاری کرتے تھے نا، 6 مہینے سے تیاری کرتے تھے، اور بعد کے 6 مہینے میں جو ہے وہ یہ دیکھتے تھے کتنے وہ جو ہے رمضان سے انہوں نے سیکھا. ہمارے کیا حالات ہیں؟ انتظار رہتا ہے رمضان کا کہ جو رمضان جو ہے وہ بونس منتھ آ جاتا ہے نا، اس میں بہت زیادہ دعائیں قبول، کتنا اچھا لگتا ہے نا رمضان میں، ایک سکون سا اور عبادت. تو ہم مومن کا جو ہوتا ہے نا کہ پورا جو زندگی ہوتی ہے وہ روزہ ہی تو ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو ویسے گزارتے نہیں ہیں. ہم صرف 1 مہینے والے جو جس کو ایک کہتے ہیں نا رمضانی، وہ بن جاتے ہیں صرف. باقی تو پھر جو دنیا والے کر رہے ہیں وہی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کا موقع دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سکھا دے جو اللہ کو اس کا پسند ہے انشاءاللہ. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک
وعمل الذی یقربنی الی حبک، یا اللہ اپنی محبت دے، ان لوگوں کی محبت دے جس سے تو محبت کرتا ہے، اور اس عمل کی محبت دے دے جس سے تو محبت کرتا ہے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ چلیں انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں آج ہمارا تربیہ سیشن میں انشاءاللہ ہم جو ہیں وہ لگاتے ہیں اپنا، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگ شفا کی دعائیں پڑھ رہے ہیں، اور اس میں بھی ہم نے یہ پڑھ رہا تھا کہ کیونکہ شیطان کے وسوسے تو ہمیں 24/7 ہمارے ساتھ ہے نا، تو اس کے لیے جو ہم دعائیں پڑھ رہے ہیں ابھی، تو انشاءاللہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کو، اس وسوسوں کی دعائیں جو لاسٹ ٹائم بھی ہم نے پڑھی تھیں، اور اس دفعہ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں جی انشاءاللہ ہم لگاتے ہیں، ایک سیکنڈ دیجیے مجھے، میں آپ لوگوں کو یہ لگا دیتی ہوں۔ چلیں تیار ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ بہت اچھی تربیت ہوگی اس میں، ہمیں 15 منٹ کا ہم سن لیتے ہیں اس کو تاکہ ہماری تھوڑی تربیت ہو جائے اچھی سی قرآن سے پہلے۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب ہے شفا کی دعائیں، اور اس میں مختلف بیماریوں کا علاج بتایا گیا ہے، یعنی وہ علاج جو قرآن و سنت سے ہمیں ملتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو قرآن مجید ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم قرآن میں سے وہ اتارتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو قرآن سارے کا سارا شفا ہے، اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ انسان کے لیے بہت سی بیماریوں سے شفا کا باعث بنتا ہے۔ اور بیماریوں کی بھی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، جن میں صرف جسمانی بیماریاں نہیں ہوتی بلکہ روحانی بیماریاں، ذہنی بیماریاں، قلبی بیماریاں، وہ بیماریاں جو حسد اور بغض کی شکل میں اور پھر وسوسوں کی شکل میں ہمیں چمٹ جاتی ہیں اور ہماری زندگی حرام کر دیتی ہیں۔ تو ایسی تمام بیماریوں سے نجات کے لیے ہمیں قرآن و سنت سے بہترین رہنمائی ملتی ہے۔ تو ہم اس کتاب کا کافی حصہ پڑھ چکے ہیں، آج ہم وسوسے آنے پر پڑھیں پیج نمبر 31، انشاءاللہ یہاں سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں وسوسوں کے بارے میں تھوڑی سا تعارف کروا دیتی ہوں۔ وسوسہ کیا ہے؟ وسوسہ برے خیالات اور شکوک و شبہات کا نام ہے جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا رہتا ہے، جسے عام طور پر ہم نیگیٹو تھنکنگ بھی کہتے ہیں۔ یہ وسوسہ کبھی عقیدے سے متعلق ہوتا ہے، جس میں انسان کو خیال آنے لگتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ یہ سوال آج کے بچوں کے ذہن میں بہت آتا ہے۔ ریسنٹلی بھی ایک مدر نے مجھے میسج کیا کہ میری 6-7 سال کی بچی ہے اور وہ مجھ سے اس طرح کے سوال کرتی ہے کہ اگر ہر چیز کو اللہ نے بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا ہے۔ تو یہ شیطان اس طرح کے خیالات بچپن سے ہی ڈالنا شروع کر دیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ زندگی کے کسی بھی حصے میں انسان کے دل میں ایسی باتیں آنے لگتی ہیں۔ کبھی عبادات سے متعلق وسوسے آتے ہیں، جیسے طہارت میں شک پڑ جاتا ہے، نماز کے دوران وسوسوں کی یلغار شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی انسان ایسی بیماریوں کے بارے میں خوف اور فکر مندی کا شکار رہتا ہے جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اور وہ سب اس کے ذہن کی اختراع ہوتی ہے جس میں شیطان وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے۔ اور انسان کا ایمان جتنا پھر کمزور ہوتا ہے اور جتنا روحانی طور پر وہ کمزور ہوتا ہے، تو اسی قدر پھر شیطان کا تسلط زیادہ ہونے لگتا ہے، اور انسان کے اندر ایک تنگی، بے چینی، بے قراری، حسرت، ندامت، خوف، دہشت، حتیٰ کہ انسان کو خودکشی تک آمادہ کرتا ہے کہ اپنے آپ کو ہی مار ڈالے۔ آپ دیکھیے کہ ایک بالکل فطری اور نیچرل سی بات ہے کہ ہر انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن شیطان چونکہ انسان کا دشمن ہے تو وہ انسان کو اس حد تک اپنے تسلط میں لے آتا ہے کہ حتیٰ کہ انسان یہ سوچنے لگ جائے کہ وہ اپنے آپ ہی کو مار ڈالے۔ تو بہرحال خیالات تو انسان کا ایک حصہ ہیں، ان سے تو چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ ایک اسٹڈی کے مطابق دن میں تقریباً 70,000 خیالات انسان کو آتے ہیں، 70,000، اور کبھی انسان اچھا سوچ رہا ہوتا ہے اور کبھی انسان اچھا نہیں سوچ رہا ہوتا۔ یعنی ہم خیالات سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ اگر اچھے نہیں ہوں گے تو لا محالہ پھر برے ہی ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ درمیان کی کوئی راہ ہو کہ نہ اچھے ہوں نہ برے ہوں۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ وسوسوں کا آنا ایمان کی کمزوری کی دلیل نہیں، کہ ضروری طور پر یہ نہیں کہ جس انسان کا ایمان کمزور ہو، یعنی یہ ایک ریزن ہے کہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اپنے اوپر قابو رکھنا اس کا مشکل ہوتا ہے، کنٹرول کرنا ان کو، لیکن بعض اوقات ایمان کے پختگی کے باوجود وسوسے آتے ہیں، کیونکہ شیطان تو چین سے بیٹھتا نہیں، وہ تو 24/7 جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے پھر شیطان بعض اوقات ایسے دل میں بھی وسوسے ڈالتا ہے جہاں انسان پوری طرح اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پہ یقین رکھتا ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان کو وسوسوں پر توجہ نہیں کرنی چاہیے، یعنی وسوسے انسان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔
وسوسے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو بغیر اختیار کے خود بخود دل میں آ جاتے ہیں، اچانک آ جاتے ہیں، آپ کو کوئی پروگرام نہیں ہوتا ان کے بارے میں سوچنے کا، لیکن ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو آتے ہیں اور پھر آپ ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں، پھر آپ ان کی گہرائی میں جانے لگتے ہیں. تو اس پہ پکڑ ہے، گہرائی میں نہیں جانا چاہیے، آئے تو جھٹک دینا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک اللہ نے میری امت سے ان کے دلوں میں آنے والے وسوسے معاف کر دیے ہیں جب تک وہ اس پر عمل نہ کریں یا اسے زبان سے ادا نہ کریں. تو دو کام بڑے اہم ہیں وسوسوں کے سلسلے میں. نمبر ایک یہ کہ جو دل میں برا خیال آ رہا ہے وہ زبان پہ نہیں لانا چاہیے، کسی کو بتانا نہیں چاہیے کہ میرے دل میں یہ بری سوچیں آ رہی، اس سے پھر وہ اور پکے ہو جاتے ہیں. اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دوسرا معصوم انسان بیچارہ جو ایسی کوئی بات سوچ نہیں رہا ہوتا وہ بھی سوچنا شروع کر دے، اس کو بھی جا لگتے ہیں وہ، تو اس لیے بولنا نہیں چاہیے ان کو. اور دوسرا یہ کہ اس کے اوپر عمل تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. تو اب ہم ذرا ان دعاؤں کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم جو آج کی دعا ہے اس کی وضاحت کریں گے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أعوذ بالله آمنت بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جزاک اللہ. آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے یہ دعا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم. اعوذ باللہ، میں پناہ لیتی ہوں اللہ کی. کون ہے اللہ؟ السمیع العلیم، جو خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. کس سے بچنے کے لیے؟ شیطان سے بچنے کے لیے، جو ہر لمحہ انسان کی گھات میں لگا رہتا ہے، انسان کے اوپر نظر رکھتا ہے کہ کس وقت کہاں سے اس کو نقصان پہنچاؤں. دن ہو یا رات ہو، جاگتے ہوں یا سوتے ہوں، انسان غفلت میں ہو یا ہوش میں، وہ ہر وقت انسان کو بہکانے کے لیے آمادہ رہتا ہے. اور اس کا بہکانا وسوسوں کے ذریعے ہوتا ہے، خیالات کے ذریعے ہوتا ہے. دن تو دن، رات کو بھی نہیں چھوڑتا کہ انسان کو نیند میں بھی خوفناک خواب دکھاتا ہے، اور وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، یعنی جاگنے اور سونے کی حالت میں دونوں طرح. اور اسی طرح صحت مند ہو انسان یا بیمار ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس سب کے پیچھے لگا رہتا ہے، کیونکہ وہ انسان کا انتہائی سخت دشمن ہے. سورۃ فاطر کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن ہی سمجھو، یعنی وہ دشمن ہے تو اسے دشمن سمجھو، اس کے بارے میں غافل نہ ہو، بے فکر نہ ہو.
یعنی اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرو جیسے دشمن سے سلوک کیا جاتا ہے. اگر انسان کو پتا ہو کہ کوئی انسان اس کا دشمن ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ پھر سب سے پہلے اس کے بارے میں محتاط رہتا ہے کہ وہ میرا پیچھا تو نہیں کر رہا، میرے بارے میں اس کو کوئی راز تو نہیں پتا چل رہے. انسان اس سے بچنے کی تدبیریں کرتا ہے. تو اس کو دشمن سمجھو، یعنی اس کے ساتھ وہی سلوک کرو جو دشمن کے ساتھ کیا جاتا ہے، خاص طور پر وہ دشمن جو چھپ کے وار کرتا ہو اور گھات میں لگا ہو. گھات میں لگے کا مطلب یہ کہ ایسی جگہ سے آپ کو دیکھ رہا ہے، انہ یراک ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے وہاں سے وہ دیکھتا ہے. تو اس لیے اس کے شر سے بچنا آسان بھی نہیں اور انسانی بس میں بھی نہیں جب تک انسان اللہ کی مدد نہ لے. یعنی اور کوئی طریقہ نہیں اس دشمن سے بچنے کا. ایک دشمن ہے وہ نظر آتا ہے، آپ اس کو کہیں سے پکڑ سکتے ہیں، یہ نہ آپ کے ہاتھ آتا ہے نہ اس کو آپ پکڑ سکتے ہیں نہ آپ اس کے ساتھ کچھ اور کر سکتے ہیں. اس سے بچنے کے لیے بس ایک ہی طریقہ ہے اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کی جائے. یعنی واحد حل، واحد ہتھیار استعاذہ ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا ہے، اللہ سے مدد مانگنا ہے. تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. تو اللہ تعالیٰ کی یہاں دو صفات بیان ہوئی ہیں کہ اللہ سننے والا ہے. یعنی جب آپ اللہ کو پکاریں گے، اللہ کی پناہ طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پناہ دے گا. اور پھر وہ جانتا بھی ہے کہ یہ دشمن انسان کو کہاں سے تنگ کر رہا ہے اور اس کی کیا حیثیت اور حقیقت ہے. اور اس کا نام صرف شیطان بھی نہیں رکھتے، ہم الشیطان الرجیم کہتے ہیں. اور شیطان جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا مادہ شطن سے ہے، شین طا نون، اس کا مطلب ہوتا ہے دور ہونا. اس کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت سے بھی دور ہے اور اللہ کی رحمت سے بھی دور ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو انسان بھی اللہ کی اطاعت سے دور ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے انسان کو نیکی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی فرمانبرداری کی ضرورت ہوتی ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہوتی ہے. اور رجیم کا لفظ جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے، اور فعیل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فاعل اور مفعول دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی رجم کرنے والا. تو اس کے جو وسوسے ہیں ان کو پتھروں سے تشبیہ دی گئی. جیسے دشمن کوئی بلٹ مارتا ہے یا کوئی پتھر مارتا ہے تو شیطان بھی اپنے وسوسے پھینکتا ہے انسانوں کے اوپر. اور دوسرا یعنی ایک تو راجم کے معنوں میں اور ایک مرجوم یعنی جس پر پتھر پھینکے جاتے ہیں، یعنی اس پر لعنت وغیرہ کی جاتی ہے اور ایک طرح سے بد دعا دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہی رہے. تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. ہمز کا لفظ جو ہے پچھلی دعا میں بھی کافی تفصیل سے سمجھایا گیا ہے. یہاں ہمز کا لفظی معنی ہوتا ہے ہاتھ یا کسی بھی چیز سے کسی کو کچوکا مارنا. ٹھیک ہے، یعنی جیسے اسٹنگ کرتے ہیں نا، جیسے کچوکا مارتے، کچوکا ہوتا ہے نا ایسے ہٹ کرنا کسی چیز کے ساتھ. تو اس کے ہمز جو ہیں اس کے وسوسے اور اس کی اکساہٹیں ہیں جس کے ساتھ یہ انسان کو غصے پہ ابھارتا ہے، ایک دم ٹریگر کرتا ہے، حتیٰ کہ انسان کو جنون تک پہنچا دیتا ہے. ٹھیک ہے. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمز شیطان کا ایک خاص قسم کا کچوکا ہے جو چبھونے اور چھونے سے مشابہت رکھتا ہے. یعنی جیسے کوئی چیز چبھو دی گئی. اب آپ دیکھیں چبھونے کی کیا بات ہے کہ جب کسی کو کوئی چیز چبھوئی جاتی ہے تو اس انسان کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. مثلا آپ یاد کریں کہ لاسٹ ٹائم کسی نے آپ کو کچھ چبھو دیا تو آپ نے کیا کیا، ایک دم آپ اچھل کھڑے ہو، ایک دم آپ تڑپ گئے. یعنی آپ ری ایکٹ کرنے سے بچ سکے ہی نہیں. یعنی کچوکا وہ چیز ہوتی ہے جس کے نتیجے میں انسان ری ایکٹ کرتا ہے. تو شیطان کا جو وسوسہ ہوتا ہے اس سے بھی انسان کے اندر ایک ری ایکشن آتا ہے. یعنی انسان کچھ نہ کچھ ری ایکٹ کرتا ہے، کبھی غصے کے ساتھ، کبھی رونے کے ساتھ، کبھی خواہ مخواہ ہنسنے کے ساتھ. تو اسی لیے سورۃ المؤمنون میں بھی دعا سکھائی گئی، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور کہہ دیجئے اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو ہمزات شیطانوں کے برے خیالات اور وسوسے جو انسانوں کو گناہوں پر اکساتے ہیں، ایکسائٹ کر دیتے ہیں کہ انسان کچھ غلط کرے. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. تو شیطان کے خیالات ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان دین سے، نماز سے، نیک کاموں سے بیزار ہوتا ہے.
یعنی انسان کو غفلت میں ڈالتا ہے، اس کو تھپکی دیتا ہے، سلا دیتا ہے، اور اس کو کہتا ہے اچھا ابھی یہ کر لو، ابھی وہ کر لو، پھر پڑھ لیں گے بعد میں پڑھ لینا، ابھی تو بہت جلدی ہے. یعنی اگر ایسے خیالات انسان کو آتے ہیں یا انسان کی سوچیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کا نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، روزہ رکھنے میں سستی ہے، تلاوت نہیں کرنا چاہتا، قرآن پڑھنے سے اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ اچھا بھلا پڑھتے پڑھتے بالکل چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. بعض بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں، حفظ کرتے کرتے بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، ان کو بار بار ماں باپ پلٹاتے ہیں لیکن وہ اس طرف آتے نہیں ہیں. تو یہ بھی شیطانی حملے ہوتے ہیں بیسیکلی، کیونکہ شیطان کا اصل کام یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کے کاموں سے دور رکھے، دور بھگا دے. یعنی ہر وہ خیال جو آپ کو نیکی کرنے سے روکے، نیکی میں سستی ڈالے، سمجھے کہ وہ شیطان کا تسلط ہے. اور ایسے وسوسوں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. اور ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے پھر کہ انسان اللہ کی مدد لے. اور یہ جو حمز کا لفظ ہے اس کا معنی جنون بھی ہے، اور اس میں یہ بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ جو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، ایپیلیپسی جس ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی کچھ شیطانی اثرات ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ شیطان کا بعض چھونا ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس کے چھونے سے خبتی ہو جاتا ہے، یعنی بہکی باتیں کرتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا سورۃ البقرہ میں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. وہ قیامت کے دن کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خبتی کر دیا ہو، یعنی وہ اپنے سینسز میں نہیں پوری طرح. تو دنیا میں بھی بعض اوقات انسانوں پر ایسا جنون آتا ہے کہ وہ بہکی باتیں کرنے لگتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی شیطانی وساوس ہوتے ہیں، یا شیطانی خیالات ہوتے ہیں، یا ہمزات ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ من حمزہ ہی یعنی اس کے کچوکے، اس کے خیالات، اور ونفخہ ہی، نیکسٹ جو لفظ ہے نا نفخ کا مطلب ہوتا ہے وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ. کیا مطلب ہے؟ پھونک مارنا. شابش. تو نفخ کا مطلب ہوتا ہے پھونک مارنا، منہ سے ہوا نکالنا. اگر یہ تھوک کے ساتھ ہو تو نفخ کہلاتا ہے، ثا کے ساتھ، تو ایسے کر کے تھوڑی سی فوار سی آتی ہے منہ سے، یہ نفخ ہوتا ہے. تو نخ پھونک مارنا ہوتا ہے، اور اس کا معنی تکبر بھی کیا گیا ہے، تکبر کرنا. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکبر کو نفخ کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ متکبر شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، خاص طور پر جب اس کی کوئی تعریف کرے. تو ایک تو ہے نا کہ انسان کو عبادت سے روکتا ہے، جو اوپر میں نے ساری باتیں کی، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں ایسی پھونکے مارتا ہے کہ جس سے انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. پنجابی میں لفظ ایک پھنڈ جانا، پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں، پھول جانا بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو غبارہ کس سے پھولتا ہے؟ پھونک مارنے سے پھولتا ہے. ہاں، پفڈ اپ ود پرائڈ. تو اس میں یہ ہے کہ شیطان بندے کے دل میں ایسے خیال ڈالتا ہے کہ تم تو بڑی چیز ہو، اور وہ انسان پھر کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، کسی کی بات نہیں سنتا، کسی کے ساتھ اچھا اخلاق نہیں برتتا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ ہوتا نہیں. اور اپنے اس رویے کی وجہ سے وہ لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے، لوگ اسے دور بھاگنے لگتے ہیں. اب بد اخلاق شخص سے کون ملنا پسند کرے گا؟ کون اس کے پاس جانا پسند کرے گا؟ تو جو شخص بھی چاہے اپنی نیکی پر پھول رہا ہو، یا اپنے حسن پر، یا اپنی کسی بھی چیز پر، تو یہ دراصل وہ شیطانی اثر ہوتا ہے اس کے اوپر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ ہمارا یہیں تک ہم آج تھوڑا سنیں گے، کیونکہ ہمارے جو ہم قرآن کر رہے ہیں اس میں بھی زیادہ چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ جیسے کہ بتایا اس میں، اور یہ ہم پڑھ رہے ہیں کیونکہ اکثر یہ جو ورڈز آتے ہیں نا، حمزہ ہی و نفخہ ہی و نفثہ ہی، اور کتنا اچھا یہ بتایا نا کہ تکبر میں کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے نا، اور تکبر بھی تو شیطان کی طرف سے ہے. ہاں، اللہ کی ہر نافرمانی شیطان کی طرف سے ہے. جب ہم نافرمانی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو سوچیں شیطان ہمارے ساتھ ہے. شیطان ہے کیا؟ جنوں میں سے تھا نا، کانا من الجن. ٹھیک ہے نا، قرآن میں آتا ہے نا. آپ سوچیں جن ہے آپ کے ساتھ، آپ کو محسوس کرے کہ جن ہے اگر، تو کس قدر خوف میں نہیں آ جاتے لوگ کہ جن تو نہیں ہے، اور شیطانی کام کر رہے تو یہ سوچتے بھی نہیں ہے. جب کبھی نماز میں سستی آئے تو سوچیں، اور دل نہ چاہے نا پڑھنے کا، اچھا بھی کرتے ہیں تو پھر سوچیں نہیں شیطان ہے، اور اس خوف سے ہٹ جایا کریں. میں تو یہی سوچتی ہوں کہ نہیں، یہ تو شیطان میرے ساتھ ہے، فوراً کھڑے ہو جائیں. اپنے آپ سے باتیں کرنی پڑتی ہیں کبھی کبھی نا، کہ نہیں مجھے نہیں کرنا یہ، کیونکہ میں شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا چاہتا. میں سستی آ رہی ہے، سستی شیطان کی طرف سے ہے، مجھے اس میں ایکٹیو ہو جانا چاہیے ایک دم سے.
ہے نا. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان جب علم سیکھتا ہے پھر وہ اپنے آپ سے بات کرے گا، پھر ان چیزوں کو ہٹاتا ہے، پھر انسان کی زندگی میں برکتیں بھی آتی ہیں، اس کی زندگی صحیح بھی ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس وہی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سیکھنے کا موقع دے، ہمیں سکھا دے اللہ تعالیٰ اپنی جو اس کی اچھی باتیں وہ ہمیں سمجھ میں آ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. آمین. چلیں جی انشاءاللہ اپنا قرآن کی طرف آ جاتے ہیں ہم، اور آپ لوگ تیار ہیں تو ہم جو ہے انشاءاللہ یہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر لیتی ہوں. آج ہماری آیت شروع ہوں گی، کلاس 91 ہے، 279 سے ہم شروع کریں گے. آج جو ہے آیت دین بھی ہوگی. آیت دین بہت بڑی آیت ہے، تو ہم ایسا کریں گے کہ آیت دین جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ آدھی تو پڑھ ہی لیں ہم آج انشاءاللہ تعالیٰ. لیٹس سی کتنا ہمارا ہو پاتا ہے. آج تھوڑا سا مجھے جلدی بھی ختم کر دیں گے ہم کلاس، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. آپ لوگ تیار ہیں؟ سب لوگ ریڈی ہیں اللہ کے کلام کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ؟ الحمدللہ رب. پتہ ہے آپ کو لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اللہ کا فضل ہے جو ہم آ گئے اس کلاس میں اور آ کے بیٹھے ہیں کسی بھی کلاس میں، یہ کسی بھی اس چیز میں کہ ہم قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کا فضل ہے. اس فضل کو محسوس کریں کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے توفیق دے دی کہ ہم تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ چلیں انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا ابھی ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے، آپ لوگوں نے گروپ میں بھی اٹینڈ کیے ہوں گے اپنے، ربا کا ہی چل رہا تھا، اور بہت چیزیں ہم نے ربا کے بارے میں پڑھی. لاسٹ ٹائم تو میں نے احادیث اتنی بتائی نہیں تھیں آپ لوگوں کو، احادیث بہت زیادہ ہیں ربا کے بارے میں، تو وہ ضرور جا کے دیکھیے گا. ربا کے بارے میں اگر آپ گوگلز بھی کریں تو اس میں بھی حدیثیں آ جائیں گی کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ربا کو حرام کیا ہے، اور حدیثوں میں کتنی وعید آئی ہے اس کی. ہمیں بچنا چاہیے، کوشش پوری کرنی چاہیے. لیکن جب ہم کوشش کرتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے راستے آسان کر دیتا ہے. بس ہماری کوشش ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں تمہاری کوشش دیکھی جائے گی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. بے شک تم لوگوں کی کوشش جو ہے وہ دیکھی جائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششیں دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کوشش کر رہے ہیں. چلیں جی اب انشاءاللہ یہاں پہ آ جاتے ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں. ہماری آیت نمبر 279 ہے. چلیں جی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یہ کیونکہ پیچھے سے کنیکٹڈ ہے. کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ بتایا گیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ربا کو مٹا دیتا ہے، اور جو باقی رہ گیا ربا میں سے، جیسے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنا جو سود تھا اپنے چچا کا وہ معاف کیا تھا اور چھوڑ دیا تھا، سب مسلمانوں نے چھوڑ دیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی سے کنیکٹڈ ہیں، فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے وہ نہیں چھوڑا، اگر سود لیتے رہے تو ہوگا کیا ہے کیا اگر سود لیتے رہیں، مستقل انٹرسٹ میں انوالو رہیں، ہمیں کوئی ڈر ہی نہ ہو، بس جو بھی چیز چاہیے اس پہ لے لی، کریڈٹ کارڈ پہ لے لی، اور پھر اس کو دیتے رہے انٹرسٹ اس کا. ہر چیز لے سکتے ہیں. یہاں پہ تو امریکہ میں تو اتنا زیادہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ لیا لیکن اس کے بعد پھر جو اگر نہ ادا کر سکو، پھر دیکھیں وہ جو اس کا بل ادا کرنا ہوتا ہے ہر مہینے، اور اگر جاب نہ ہو یا پیسے نہ ہوں تو کتنا انسان دو میاں بیوی مل کے جاب کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی چیزیں نہیں پوری ہو رہی ہوتی، برکتیں نہیں ہوتی. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو اس کا کیا مطلب، کیا قناعت اور اللہ کا جو حکم ہے اس میں جو ہے وہ سکون ہے. اچھا خیر چلیں ہم دیکھتے ہیں. تو اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے إِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہیں کرو گے جو کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم چھوڑ دو، وہ حرام ہے، تمہارے لیے اچھا نہیں ہے. فَأْذَنُوا، تو جان لو، تو اعلان سن لو، یہ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو یہ اللہ اور رسول سے جنگ ہے، جنگ، وار. ہمت ہے اتنی کہ اللہ اور اس کے رسول سے وار کی جا سکے، جنگ کی جا سکے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ خوشخبری بھی دے رہے ہیں وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم نے توبہ کر لی، جو تم سے غلطی ہوئی تھی تم نہیں کرو گے، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے رؤوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے اصل مال ہیں، تمہارا جو پرنسپل، تمہارے جو بھی تمہارے جو تمہارا ریئل منی ہے، یہ تمہارا ریئل جو تمہارا مال ہے وہ تمہارے لیے ہے. أَمْوَالُكُمْ لَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم ظلم کرنا کسی پہ اوپر اور نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا، تم خود بھی کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرو. کتنی اچھی بات ہوتی ہے نا جب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں نا تم بھی نہیں کرو اور تمہارے ساتھ بھی نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اب ہم اس کے ایک ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں. تو بی اویئر آف دیٹ مطلب کہا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے کہ کسی کی اتنی ہمت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کر سکے،
تو یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی فا تو، فا بہت دفعہ آیا، دین، ان اگر، اف، لم ہرگز نہیں، مطلب اس کا مطلب بہت سختی کے ساتھ ہے، ویسے تو لا بھی آ سکتا تھا فا اللہ، ٹھیک ہے نا، لیکن لم جو ہے ذرا اور سختی کے لیے آتا ہے. پھر اگر تم نہیں کرو گے تفعلو، اچھا اب میں نے اس کو الگ نہیں کیا، فعل بہت دفعہ آ چکا ہے، تا مطلب تم، فا عین لام اس کا روٹ ورڈ آ گیا، اور واو الف کس کے لیے؟ جمع کے لیے. تفعلو فعلا سے ہے، فعلا یفعلو سے ہے، تم کرو. پھر اگر نہیں کرو تم، ٹھیک ہے نا. اچھا تفعلونا تھا، ویسے یہاں پہ کیا ہوتا ہمارے پاس؟ نون ہوتا، ٹھیک ہے نا، نون ہوتا تفعلونا، لیکن لم جب بھی آتا ہے نا تو مضارع کا نون ہم ہٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مضارع کا نون گر جاتا ہے لم کی وجہ سے. لم نے مضارع پر اپنا اثر کیا، مطلب اس کا افیکٹ ہوا، تو اس میں نون نہیں آتا. اور یہ ایک جملہ ایسا ہے جس میں بہت زور ہے کہ تم نے اگر نہیں کیا، وارننگ ٹائپ کی طرح، ٹھیک ہے نا. پھر اگر تم نے نہیں کیا فَأْذَنُوا، اب اس کو دیکھتے ہیں، ہم بریک اپ کرتے ہیں اس کو. ہم اگر ہم نے فا نکال دیا تو حمزہ نون، حمزہ زا اور نون آپ کے پاس روٹ ورڈ آ گیا، اور واو الف جمع کے لیے ہوتا ہے، تو خود بخود روٹ. آپ لوگوں کو ماشاءاللہ اب تو ختم ہونے والی سورہ بقرہ الحمدللہ، ٹھیک ہے نا، 1-2 کلاسز میں خاص سے کور ہو جائے گی. تو جان لو کیا کہا جا رہا ہے. تو یہ ہم نے نکال کے، تو ہمارے پاس روٹ ورڈ کیسے آ گیا؟ حمزہ، زائی اور نون، زا نوٹ دا زائی، زا اور نون آ گیا. ازن، اذن، اذن جو ہوتا ہے نا، اذن جو ہوتا ہے بیسیکلی ہم کہتے ہیں ایئر، کان کو کہتے ہیں اذن، اذنو. اذن کا ورڈ قرآن میں بہت دفعہ آیا. اذن جو ہوتا ہے وہ قرآن کے لیے ہوتا ہے. آزان بھی جو ہم قرآن میں کان پہ ہاتھ رکھ کے دیتے ہیں نا، آزان، وہ بھی اسی ورڈ سے ڈرائیو ہوا ہے، اذن. تو اذن جو ہے کان کو کہتے ہیں، اور کان کس کے لیے ہوتے ہیں؟ سننے کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اذن کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ اگر ہم اس میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ تم کان میں یہ بات ڈال لو. ازنا مطلب تم اعلان سن لو، یہ کان میں یہ بات اچھی طرح ڈال لو، کان کھول کے، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں کان کھول کر سن لو، تو اس کے لیے آتا ہے اذن، اذن، ٹھیک ہے نا. گیٹ ریڈی، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ سن لو، اچھی طرح سے سن لو، کان کھول کر سن لو. بی انفارمڈ بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم نے سود نہیں چھوڑا. حرب جنگ کو کہتے ہیں. بیا محراب آپ لوگوں نے سنا ہے ورڈ محراب؟ محراب کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پر امامت کی جاتی ہے کھڑے ہو کر، جہاں پہ کھڑے ہو کر جو ہے محراب بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر امام کھڑے ہوتے ہیں مسجد میں. اور محراب کو محراب بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر شیطان سے جنگ کی جاتی. کس طرح سے کہ ہم اللہ کی بات کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں نا، تو اس کو وہاں پہ محراب کہتے ہیں، شیطان سے جنگ کی جگہ، محراب، ٹھیک ہے نا. تو حربہ کیا ہے؟ جنگ. بی حربن، بی ساتھ ہے اس کے ساتھ جنگ، کس کے ساتھ ہے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے، کہ اعلان سنو اللہ کی طرف سے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف سے. ہو کس کی جانب ہے؟ اللہ کی طرف، اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ ہے. تو اگر تم توبہ کر لو گے تو کیا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے خوشخبری بھی دے رہے ہیں کہ اگر تم نے توبہ کر لی، وَإِن تُبْتُمْ، تابا توب سے ہوتا ہے لوٹ گئے، توبہ کر لی، اور توبہ اس شرائط کے ساتھ ساری، ٹھیک ہے نا، کہ گلٹ فیل ہوا، اور پھر اس کے بعد احساس ہو کہ یہ میں نے غلط کام کیا تھا، آئندہ میں بالکل نہیں کروں گا، اس کے بعد نہ کرنے کی پورا ارادہ کر لیا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِن، اور اگر تم اور تابا توب سے، تابا اس میں آیا، واؤ نہیں آیا. اکثر جب حروف علت ہوتے ہیں تو ہمیں نظر نہیں آتے، واؤ حروف علت ہے نا. تم نے توبہ کر لی. فَلَكُمْ، فَلَا 3 ورڈ ہیں اس میں، فا، لا اور کم. فا از اے حرف، لام از اے حرف، اور کم از اے پروناؤن، ضمیر، ٹھیک ہے نا. فَلَكُمْ، تو لیے تمہارے، تو تمہارے لیے. فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے، ٹھیک ہے. رؤوس، رؤوس کیا ہے؟ را، حمزہ اور سین، ٹھیک ہے نا، اس کا روٹ ورڈ ہے را، حمزہ اور سین. رأس ہوتا ہے سر کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ہمارا ہیڈ ہے نا، ہیڈ کو سمجھے، ٹھیک ہے نا. اور راس جو ہوتا ہے یا فاؤنڈیشن آف سم، جیسے بنیادی جیسے نا. اور سر جو ہے وہ مین چیز ہوتی ہے نا، سر سے جو ہے، جو انسان کا سر ہے اگر کاٹ دی جائے تو زندگی نہیں ہوتی. تو کس چیز کی بنیاد؟ بیس آف سم تھنگ. تو تمہاری بیس جو تھی نا، پرنسپل اماؤنٹ تمہارے لیے ہے، جو تمہارا مال ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی.
جو تم نے اگر کسی سے قرض لیا یا کسی کو قرض دیا وہ تمہیں پورا ملے گا، اس پہ ایکسٹرا نہیں لینا، اس پہ لوگوں سے ظلم نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، بغیر محنت کا سے کسی کا مال نہیں لینا۔ اگر کسی سے بورو کیا ہے کچھ چیز یا کسی کو دی ہے کوئی چیز، پیسے دیے ہیں یا کسی قسم کی کوئی چیز دی، تو اس پہ ایکسٹرا اس پر بوجھ نہیں ڈالنا۔ مطلب دیکھیں یہ حقوق العباد سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کا خیال رکھو، تو بس وہی چیز ہے کہ کوئی ایکسٹرا چارج نہیں کرو۔ جسٹس، اسلام جو ہے وہ ہمیں جسٹس کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جسٹس کیا ہے؟ لا تظلمون، اور تم پہ بھی تم ظلم نہیں کرنا کسی کے ساتھ، ولا تظلمون، اور تم بھی ظلم نہیں، جب تم ظلم نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ جسٹس ان اسلام کیا ہے کہ تم ظلم نہیں کرو اور تمہارے پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تظلمون، ضاد لام میم واو نون جمع کی نشانی، تا مطلب تم۔ اچھا یہ آپ دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے، تظلمون تظلمون۔ اب یہ آپ لوگ دو چیزیں دیکھیں، آپ لوگوں کو دیکھیں بالکل سیم لگ رہا ہے، صرف فرق کیا ہے ہمارے پاس؟ اگر ہم ایسے پینسل لے لیتے ہیں تو فرق کیا ہے ہمارے پاس؟ صرف اور صرف لام کے نیچے کسرہ ہے اور لام کے نیچے فتح ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اور چیز دمہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی بالکل اگر آپ ایک دم سے کوئی دیکھیں ورڈ تو لگتا ہے سیم ہے، لیکن تظلمون تظلمون، اور اس میں کتنا فرق آ گیا ہمارے پاس میننگ میں؟ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ دونوں چیزوں میں ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ظلم تو ہے، اور تا بھی تم بھی ہے اور جمع بھی ہے، ٹھیک ہے نا، یو ول بی، یو آل ول بی، یہ تو ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک معروف ہے اور ایک مجہول ہے، ٹھیک ہے، نہیں فعل امر نہیں ہے، دونوں جو ہیں فعل ہیں، معروف فارم ہے، نوٹ امر فارم، یہ جو ہے ایک مجہول ہے اور ایک جو ہے معروف ہے، مطلب ایک پیسو ہے اور ایکٹیو ہے، مطلب کہ ایک تو تم خود کچھ کام مت کرنا، ٹھیک ہے نا، لازم مطلب تم خود کچھ کام نہیں کرنا، اور تم ظلم، اور نہ ہی کوئی تم پر ظلم کرے گا، تم ظلم کیے جاؤ گے، مطلب تمہارے اوپر بھی کوئی ظلم نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ مطلب ہے دونوں کے، تظلمون تظلمون۔ اب اسی پہ دیکھ لیجیے گا، بس یہ دیکھیے گا کہ دونوں کا جب یہ اس طرح کا آئے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ تم ظلم کیے جاؤ گے، اور نہ ظلم کیے، نہ لا کا نہ، ظلم کیے جاؤ گے، کیے جاؤ گے، جیسے کہتے ہیں نا یو ول بی، ٹھیک ہے نا، رانگڈ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، اتنے چھوٹے چھوٹے سے ورڈز ہوتے ہیں کیسے مطلب بدل جاتے ہیں، حالانکہ دیکھنے میں سیم ہے، تو اس لیے عربی میں حرکات کی بہت امپورٹنٹ ہے، قرآن میں حرکات کی مسٹیک سے پورا ورڈ کا میننگ بدل جاتا ہے۔ آپ فعل کو فاعل اور فاعل کو مفعول بنا دیتے ہیں، کرنے والے کو نہ کرنا والا اور نہ کرنے والے کو کرنے والا بنا دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بس غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، تو اس میں بس اس کا جو لیسن تھا وہ بھی یہی تھا، کہاں گیا ہمارا، ایک سیکنڈ، اوکے، تو کیا ہے کہ اسلام میں جو ہے لیسن کیا ہے؟ جسٹس ان اسلام، اسلام میں انصاف ہے، کسی کا کوئی مال بغیر اس سے لے نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 280 جو ہے اس میں کیا ہے؟ اچھا، اور یہاں پہ بھی دیکھیں اس میں بھی جو ہے نا، اس میں یہ جو ہے اس میں بھی مرسی ہے، جیسے یہ جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا ایک کمپیشن اور مرسی اور لو کی، جیسے کہتے ہیں نا لوگوں میں آپس میں محبت ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہے کوئی کیا تنگ دست، عسرہ مطلب مشکل ہے کسی کے پاس، فَنَظِرَةٌ، تو نظر مطلب تو دیکھو تھوڑا سا، مطلب نظر مطلب ویسے تو ہم دیکھیں تو مطلب دیکھنا، مطلب تو ذرا انتظار تو کرو، تھوڑا مہلت دو، ٹھیک ہے، اِلیٰ مَیسَرَۃ، طرف آسانی کی، جب تک کہ اس کے پاس آسانی نہ آ جائے۔ کتنی اچھی بات ہے نا، سبحان اللہ۔ اس ہم دیکھتے ہیں آگے، وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم نے اور یہ کہ اگر تم صدقہ ہی کر دو، بہتر ہے تمہارے لیے، صدقہ تو ہمیشہ ہی بہتر ہے۔ اگر تمہارے پاس اتنی استطاعت ہے کہ تمہیں نے جو چیز بھی دی تھی اس کو تمہیں ضرورت نہیں ہے، تو بلا وجہ پیچھے مت پڑو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ آدمی اس قابل نہیں ہے کہ دے سکتا، تو صدقہ کر دو، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے ہو، ٹھیک ہے۔ کہا جا رہا ہے اور اگر قرض دار تنگ دست ہو تو خوشحالی تک مہلت دینی چاہیے، اور تمہارا قرض کو معاف کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تمہیں معلوم ہو کہ غریب کی دلجوئی اللہ کی نگاہ میں کیا مقام رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جیسے کوئی ہارڈ شپ میں ہے نا تو پوسٹ پون، تھوڑی دیر کے لیے اس کو ذرا سا آسانی دے دو، ٹھیک ہے۔ اچھا اب کیا ہے، اور اس کے بڑے زبردست حدیث ہے،
کہ اگر جو میں آپ کو انشاءاللہ پڑھ کے سناتی ہوں. یہ احادیث جو ہے پہلے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم احادیث اس کی دیکھ لیتے ہیں. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہے ذو عسرتن وہ تنگ دست، مشکل میں، عسرہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، آپ لوگوں کو زیادہ لوگوں کو تو سورۃ النشر وہ جو ہے وہ یاد ہوتی ہے، علم نشرح، ٹھیک ہے نا، علم نشرح لک صدرک جو ہے اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے، تو اس میں عسرہ اور یسرا بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو عسرہ ہوتا ہے مشکل، اور اسپیشلی یہاں پہ جو عسر آیا ہے مشکل پریشانی، تو وہ فائنینشیل پاورٹی کے لیے آیا ہے، فائنینشلی وہ اسٹیبل نہیں ہے، ذو عسرہ، ٹھیک ہے نا. فناظراتن، تو ذرا دیکھو تو صحیح، ذرا انتظار کرو. نون زارا، نظر، انتظار بھی اسی سے ہے نا، نظر کا اوپر وہی ہے، تو تھوڑا انتظار کر لو، تھوڑی مہلت دے لو اس کو، اور فوری مت، مطلب اس سے جلدی مت کرو اس کے لیے نا، رسپائٹ جس ہم کہتے ہیں نا، تھوڑی بہت دے دو اس کو. اچھا، فنظراتن الا، کب تک کے، الا میسرہ، میسر ہم نے پڑھا تھا نا، اس کا ورڈ تھا شراب کے لیے بھی آیا تھا نا، آسانی دے دو، ناٹ دا جوئیں کے لیے، سوری جوئیں کے لیے آیا تھا، ٹھیک ہے. جواں بھی آسانی سے مل جاتا، جواں میں کیا ہوتا ہے آسانی سے پیسہ مل جاتا ہے نا، تو اس کو بھی میسر کہتے ہیں. اچھا، لفظ معنی ہے اس کے آسانی، ایز کے لیے ہوتا ہے، میم یا سین، یسرا. یسرا ورڈ جو آپ کو پتہ نا، یسرا نام رکھتے ہیں وہ بھی اسی سے ہے، یسرا مطلب ہوتا ہے آسانی. اچھا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم، ایک سیکنڈ، اوکے، اگر تم صدقہ کر دو، اور اگر تصدقوا، صاد ضاد قاف، صدقہ، ٹھیک ہے نا، اور تم، واو الف جمع کے لیے ہوتا ہے، جمع کے لیے واو ہو رہا ہے، اور اگر تم صدقہ کر دو، خیر، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، اگر ہو تم جانتے، اگر تم اس بات کو جانتے ہو. تو کیا ہے، اسلامک فائنینشل سسٹم ٹیچز لو، کمپیشن اینڈ مرسی، محبت، ہمدردی اور رحم کا درس دیتا ہے نا اسلام تو ہمیں. تو اس کی 3 شرائط کیا ہے، خوشی سے قرض دے دیا کرو اگر تم دے سکتے ہو، ولنگلی، ٹھیک ہے نا. وقت پر کوئی نہیں لوٹاتا تو مہلت دے دو، اگر وہ ریپے نہیں کر پا رہا صحیح وقت پر تو اس کو تھوڑی دیر کی ٹائم دے دو، اور اگر واپس دینے کے قابل نہیں تو صدقہ کر دو، اور اگر ہی از انیبل ٹو ریپے یو یور لون تو پھر کیا، چیریٹی. سب سے بہترین چیز تو صدقہ ہے. اگر تو تم سمجھتے ہو کہ وہ پیسہ تمہارے جو ہے تمہارے پاس اتنا ہے کہ تم اپنا کام کر چلا سکتے ہو، اگر وہ نہ بھی دے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس بندے کو فرق پڑے گا جو دے رہا ہے، اس کے پاس اتنا نہیں ہے تو صدقہ کر دو. تو اور آپ حدیث میں کیا ہے کہ اگر وہ قرضدار، جو قرضدار کو مہلت دیتا ہے نا، بہت زبردست حدیث تھی نا، تو اگر کسی کو آپ نے قرض دیا، لون دے دیا، اب یہ ہوا کہ ٹائم ایک فکس تھا، اس ٹائم پر اس نے وہ دے ہی نہیں پا رہا آپ کو، کیونکہ اس کے پاس اتنی استطاعت ہی نہیں ہے، تو تم نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، 2-3 مہینے اور لے لو. فار ایگزامپل، اگر میں نے کسی کو $1000 دیے یا روپے دیے، اب وہ وقت آ گیا، اس نے کہا مجھے بالکل میرے پاس اتنا نہیں کہ میں دے سکوں، تم اس سے کہ تو ہم نے کہا کہ بھائی چلو 1 مہینہ اور لے لو. تو ہر دن جو اس نے اس کو دیا، ایوری ڈے جو اس کو دیا، وہ اس کا صدقہ کاؤنٹ ہوگا اتنا ہی اماؤنٹ کا. فار ایگزامپل، اگر میں نے 1000 کا دیا تھا، تو میں نے اس کو 30 days دے دیے، تو ہر دن مجھے کتنا اجر ملے گا کہ میں نے ہر دن 1000 صدقہ کیا ہے، ہر دن. تو سمجھے 30 days میں $30,000 میں نے صدقہ کر دیے، 30,000 روپے میں نے دے دیے ہر دن کا. کتنی بڑی اللہ نے کہا، کیونکہ تم نے اس کے لیے آسانی دی نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ آسانیاں جو ہیں، اسی طرح سے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو تنگ دست، مطلب جس کو جو پے نہیں کر پا رہا، اس کو مہلت دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کو مہلت دیں گے. اور قیامت کے دن جس شخص پر سب سے زیادہ پہلے اللہ کا سایہ ہوگا، وہ شخص وہ ہوگا جس نے کسی مشکل میں پڑنے والے کو مہلت دے دی. کیونکہ جو ہے وسوسہ تو یہ آتا ہے نا کہ شیطان تو کہ نہیں تمہیں اس سے لینا چاہیے، وہ تمہیں واپس نہیں کر رہا. اگر تو وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا اور اس کے پاس پیسے ہیں وہ پھر بھی نہیں دے رہا تو یہ تو الگ بات ہے. لیکن اگر واقعی وہ اس قابل ہے کہ وہ جو ہے نہیں دے پا رہا، تو پھر ہمیں جو ہے سوچنا چاہیے اس بات پہ کہ کوئی بات نہیں، ہم اس سے بعد میں دے دے گا وہ ہمیں. ابو حنیفہ کا قول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جس شخص نے جو ہے قرض دینے والے کو، تو قرض دینے والے کی طرف سے جیسے اگر میں نے کسی کو لون دیا ہے، تو وہ جو تھے نا اس کے پاس سے، اس کے گھر کے پاس سے گزرتے بھی نہیں تھے کہ کہیں اس کو یہ نہ لگے کہ میں اس کا قرض مانگنے آ گیا ہوں. اس کے دیوار کے سائے میں نہیں بیٹھتے تھے.
ٹھیک ہے، اور اس سے جو ہے کوئی تحفہ قبول نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ نہ کہ وہ تحفہ اس لیے دے رہا ہے کہ جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ میں نے تحفہ دے دیا اس لیے کہ تاکہ میرا یہ قرض معاف کر دے، اس لیے تو وہ مطلب اتنی زیادہ وہ لوگ اپنے جو ہے کبھی کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے تھے قرض دینے والے سے، کہ میں نے اس کو اتنے پیسے دیے تو اب میں اس سے فائدہ اٹھاؤں، نہیں۔ تو مطلب کتنے لوگ پھونک پھونک کے قدم رکھتے تھے، مطلب ہم تو اگر کسی کو ذرا سا کچھ کر دیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس کے ساتھ یہ بھی کیا یہ بھی کیا، اس کو ہمارے ساتھ کرنا چاہیے، یہ ہم نے اس کو اتنے پیسے دیے ہوئے تو اس کو ہمیں ہمارے گھر میں آ کے کام کروانے شروع کر دیتے ہیں لوگ، یہ بھی کرتے ہیں پاکستان میں بھی بہت ہوتا ہے، یا کسی کو پیسے گاؤں میں جیسے تو ان سے کام کروانے، یہ کریں، پتہ نہیں کیا کیا، بہت ظلم ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دل میں جو ہے اللہ کا خوف نہیں، جب اللہ کا خوف دل میں ہوتا ہے نا انسان نرم مزاج ہو جاتا ہے، ہمدردی کرتا ہے، دوسروں کے کام آتا ہے، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جو الحمدللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں یہ ہے کہ ہمیں بھی اس طرح کی جو ہے چیزوں سے بچائے، اور عقل کی جو ہے عقل دے کہ ہم اس پہ عمل کریں انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری آیتوں کے بعد جو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ ہر دفعہ دیکھیں تقویٰ کا ورڈ آخر میں اگر آپ دیکھیں نا، جو 3rd جز میں اگر آپ تقویٰ کا ورڈ نوٹ کریں بہت دفعہ ہے، کیونکہ اللہ کا جو ڈر ہے نا وہ یہ سب چیزوں سے بچاتا ہے، سود سے، لوگوں کو پریشان کرنے سے، پیچھے بھی جو ہم نے پڑھا تھا وہ سب چیزوں سے جو ہے صرف اللہ کا ڈر ہے جو نکالتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے تم لوٹائے جاؤ گے۔ دیکھیں اس میں بھی ترجعون آیا ہے تو اس کا مطلب بھی کیا ہے، تم لوٹائے جاؤ گے، ٹھیک ہے، فیہ الی اللہ، اللہ کی طرف، ثم پھر توفا پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو جو کا سبت اس نے کمائی کی، وہم اور وہ نہیں یظلمون، دوبارہ آ گیا، نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، کون سا دن؟ قیامت کا دن، ٹھیک ہے، ڈے آف ججمنٹ میں۔ پھر ہر شخص کو جو کچھ عمل اس نے کیا ہے اس کی پوری پوری جزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اب اس کے ایک ایک ورڈ کو دیکھ لیتے ہیں۔ واتقوا تقویٰ سے ہے، اور وقایا سے، واو قاف یا کا روٹ ورڈ ہے، جیسے کہ آپ لوگ بہت دفعہ ہر فارم میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ اتقو، یہ تو آرڈر کے فارم میں ہے، یتقون، تتقون، متقون، کتنے سارے ورڈ ڈرائیو ہوئے ہیں نا، متقین، کتنے زیادہ ورڈز آئے ہیں اس میں۔ تو کہا جا رہا ڈرو، یومن، اس دن سے، وہ ایک دن سے، کون سا دن ہے وہ؟ قیامت کا دن۔ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو اگر تمہیں واقعی قیامت کے دن سے ڈر ہے، کیونکہ زندگی تو ہماری ایٹرنل نہیں ہے نا، ہمیں تو جانا ہے واپس، دنیا میں تو کوئی بھی نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ تو اس دن کا بھی خیال رکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا تو کیا مجھے اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہونا۔ یومن ترجعون، رجع سے ہے، تا جو ہے تم کے لیے آیا، واو نون جو ہے جمع کے لیے آیا، پلور کے لیے آیا ہے، تم لوٹائے جاؤ گے، فی ہی، اس میں، کس میں؟ اس دن میں، ہی کی ضمیر جو ہے دس ہی ضمیر ہیئر، یہ جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یوم کے لیے، اس دن، اللہ، اللہ کی طرف، پھر کیا ہوگا؟ ثم، پھر، توفا، وفا سے، واو فا یا، آپ بہت دفعہ یہ پہلے بھی آ چکا ہے، وفا جو ہے وفا کرنا، پورا کرنا، پورا پورا لے لینا۔ وفات میں بھی یہی ہوتا ہے نا، وفات جب ہوتی ہے تو انسان کی پوری روح چلی جاتی ہے، وفات ہم بولتے ہیں نا، وفات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اردو کا ورڈ ہے نا وفات، توفا، جی، پورا پورا لیا جائے گا، آلسو فعل مجہول، جب بھی لیا جائے گا آ جائے نا، ول بھی آ جائے تو فعل مجہول ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک سیکنڈ، ہاں، تو توفا، پھر تم پورا پورا تمہیں دیا جائے گا، تو تا جو ہے یہ تم کے لیے نہیں آیا بلکہ تا جو ہے نفس کے لیے آیا تھی، یوفا یہ بیسیکلی ہوتا لیکن نفس کے لیے آیا، تو پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو، ہر جان کو، ہر شخص کو، کلو نفس، مضاف علیہ بن گیا، ہر نفس کو، ٹھیک ہے، ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نا آج کل مضاف علیہ گرامر میں، کلو نفس ما، جو کسبت، اس نے کمائی کی، اور تا کس کے لیے آیا؟ نفس کے لیے، جو اس نفس نے کمائی کی، ہر چیز اکارڈنگ ٹو دا نفس کے آئی ہے، تو وفا بھی نفس کی وجہ سے تا آ گیا، اور تا بھی جو ہے نفس کی وجہ سے آیا، ٹھیک ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے، وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے، کسی کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی کمی نہیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا وَأَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ، اللہ نے تو ایک ایک چیز کو لکھ کے رکھا ہوا ہے، احصار، کمپیوٹرائزڈ ہے، بس ایک ڈیٹا فٹ ہوگا، ہماری چپ جائے گی اس میں کہ بھائی یہ بندہ تھا، اور ساری ڈیٹیل آ جائے گی،
اب تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی نا، کیونکہ اب تو بہت تک کمپیوٹرائز جو چیزیں ہو گئی کہ ایک چیز ڈال دو اس کی پوری انفارمیشن آ جاتی ہے. تو اس طرح اللہ نے تو لکھ کے رکھا ہوا ہے اور ہم بھول چکے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، وہ ایک ڈلے گا اس میں کہ نام آ گیا میرا، بھائی یہ نام ڈالا اور پوری انفارمیشن آ گئی کہ کس وقت کس لمحے کیا چیز کی تھی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم نہیں کریں کسی کے اوپر بھی. بات کیا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں لاس نہیں ہونا چاہیے، دوسرے دن کی تیاری کرنا چاہیے اور فوکس ہونا چاہیے ڈیسٹینیشن. کیا ہے ڈیسٹینیشن؟ آخرہ اورینٹڈ. کبھی کبھی اب جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے، ہم عمر کے آگے حصے میں آتے چلے جا رہے ہیں، تو اب بہت زیادہ خیال آنے لگتا ہے نا کہ جو ہے ماشاء اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اور کہ اب جو ہے پتہ نہیں کس وقت چلے جائیں اللہ کے پاس، کچھ نہیں پتہ. اور تیاریاں تو تیاری تو شروع سے کرنی چاہیے، فرسٹ ڈے سے کرنی چاہیے جب عقل آ جائے. لیکن عقل آئے تو پھر تو بات ہے نا. اچھا چلیں جی انشاءاللہ اب ہم آتے ہیں اپنی آیت دائن کی طرف. بہت بڑی آیت ہے، پوری پیج کی ہے. پوری پیج میں نے کہا بہت زیادہ ہو جائے گا، چیزیں بہت ساری تھیں اس میں نے کہا تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو ابھی میں بتا دیتی ہوں، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک اس کو کمپلیٹ کریں گے، کیونکہ آج کے دن میں کمپلیٹ ہونا مشکل ہے اور بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر سمجھ میں نہیں آتی آیتیں. میں نے پہلے آپ کو صرف بہت ہی تھوڑی پڑھا رہی تھی، لیکن پھر تھوڑے سا آگے میں نے دیکھا کہ ورڈز اتنے مشکل تھے نہیں اس کے. سارے ورڈز جو ہیں اردو کے ہیں. آج میں یہی اپنے گروپ میں بات کر رہی تھی کہ ذرا سا ہم اور کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ ارے یہ تو اردو کا ورڈ ہے، یہ بھی اردو کا ورڈ ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ الحمدللہ یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے اور عربی کے ورڈ، اردو اور عربی کے ورڈ بالکل آلموسٹ 50-60% سیم ہوتے ہیں. ذرا دھیان دینا پڑتا ہے کیونکہ اردو بھی ڈرائیو عربی سے ہی ہوئی ہے، عربی اور ڈفرینٹ اور لینگویجز سے بھی ہے. اردو میں آپ کو پتہ نا انگلش کے ورڈ بھی ہیں، سنسکرت کے بھی ہیں، ٹرکش بھی ہیں، فارسی کے ورڈ بھی ہیں. الحمدللہ تو یہ تو ہماری نعمت ہے. چلیں جی انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. آیت دین جو ہے دیکھیں آپ، یہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے بڑی آیت جو رکھی ہے نا فائنینشیل میٹر کے لیے رکھی ہے، کیونکہ اس سے بہت بڑی خرابیاں ہوتی ہیں، لوگوں کے دل خراب ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے بڑی آیت جو ہے وہ مال فائنینشیل میٹرز کی. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ حجاب کی یا نماز کی یا کوئی اور، بلکہ سب سے بڑی جو آیت ہے وہ کس کی ہے؟ لین دین کی آیت ہے. ٹھیک ہے نا، کہ جب تم کسی سے لین دین کرو تو کیا کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے جو ہے لڑائی جھگڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. سارے رولس آ گئے اور یہی رولس ہم اگنور کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ، اور جس کی وجہ سے ایون دو سگے بھائیوں میں آپس میں اور خاندان میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ تم نے تو ایسا کیا تھا، تم نے یہ لکھا نہیں تھا. یہ میاں بیوی میں ہو جاتی ہیں. مہر بھی جو ہے دین میں آ جاتا ہے، مہر ادا کرنا بھی دین کا ہے حصہ ہے. بہت ساری چیزیں دین میں آ جاتی ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں آیت دین، جو کہ ورڈ اس میں آ بھی رہا ہے. ٹھیک ہے، تو قرض کا معاملہ جو ہے آسان نہیں ہے. اگر کسی کو آپ لون دے رہے ہیں تو اس کو آپ کو لکھنا چاہیے کہ کتنا لون دیا، کب واپس ہوگا، کیا شرائط ہیں اس میں. ٹھیک ہے، سود نہیں ہونا چاہیے، لیکن شرائط کیا ہونی چاہیے لکھ لینا چاہیے. انسان بھول جاتا کتنا اماؤنٹ دیا کتنا نہیں دیا. کسی کو دینا ہے، کسی کا حق تلفی نہ ہو، کسی کو پتہ چلا کسی نے کم دے دیا واپس، کسی نے زیادہ مانگ لیا. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں نا، کیونکہ لکھا ہوا تو نہیں ہے. جب ایک چیز لکھی ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے تو پھر اس میں آسانی ہو جاتی ہے نا. آپ دیکھیں اب کتنا یہاں پہ، آپ دیکھیں یہاں بھی امریکہ میں بھی اب جتنے لوگ ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں وہ ہر چیز لکھتے ہیں نا. اگر کوئی آپ فارم کسی کو فل کر رہے ہیں، کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے نا، اگر کسی کو پیمنٹ بھی کرنا ہے، کسی کی سیلری بھی ہے وہ بھی لکھی جاتی ہے کہ تمہیں اتنی سیلری دی جائے گی ایٹ دا اینڈ آف یور ورک. ٹھیک ہے، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اور کس سے فرما رہے ہیں؟ ایمان والوں سے. ہم سے کہہ رہے ہیں یہ بات. اور یہ باقاعدہ جب یا ایھا الذین سے شروع ہوتی کوئی آیت تو وہ آرڈر ہوتا ہے کہ تمہیں کرنا ہے یہ بات. ٹھیک ہے، اذا تداینتم، جب تم کسی کو لون دو، قرض دو، بدین مطلب قرض، تداینتم آپ یہاں میں انشاءاللہ آپ کو بتاتی ہوں اس میں کیا ہے اس کا روٹ ورڈ اور سب چیزیں. الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، فاکتبوہ، تو لکھ لیا کرو. یو شوڈ رائٹ، تو لکھا کرو اس کو. ولیکتب، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان، بینکم کاتب، ایک لکھنے والا، بالعدل، عدل کے ساتھ، ولا، اور نہ، یأبا، اور نہ انکار کرے، کاتب لکھنے والا، یہ یکتبہ، کہ وہ لکھے، کما جیسا کہ علمہ اللہ، اللہ نے اس کو علم دیا ہے.
فلیکتب تو چاہیے کہ لکھے، ولیملل املا کرائے، الذی وہ شخص جو علیہ جس پر، الحق حق ہے، ولیتق اللہ ربہ اور چاہیے کہ وہ ڈرے اپنے رب سے، ولا یبخس منہ شیئا اور اس میں سے کوئی چیز کی کمی نہ کرے، کوئی چیز بھی کم نہ کرے لکھنے میں۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس میں ڈیٹیل ہے، زبردست باتیں ہیں، اس میں اتنی عقل کی باتیں ہیں۔ اے ایمان والوں، جب تم کسی مقررہ مدت تک کے لیے آپس میں قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان جو لکھنے والا ہو اسے چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے لکھنا سکھایا، بس وہ لکھ دے، یعنی شرع اور ملکی دستور کے مطابق جتنا بھی اس نے دیا ہے اس کو، پتہ نہیں یہ بہت مشکل ورڈ ہے، وثیقہ نویسی کا حق پورے دیانت سے ادا کرے۔ اچھا، اور مضمون وہ شخص لکھوائے، اور کون لکھوائے گا؟ جس کے ذمہ حق ہو، یعنی جس نے قرض لیا ہو وہ لکھوائے گا، ٹھیک ہے نا، یعنی قرض ہو اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے۔ مطلب اب آگے ہم دیکھ لیتے ہیں، میں نے اس کا پڑھ دیا لیکن میں آپ کو آگے سمجھاتی ہوں۔ اس قرض میں سے لکھواتے وقت کچھ بھی کمی نہ کرے، ٹھیک ہے نا، صحیح۔ چلیں ہم دیکھتے ہیں اب آگے انشاءاللہ اس کا، اب اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا جب، تداینتم، ابھی جو بیچ میں الف آ رہا ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان معاملہ جب ہو، تم دین کا معاملہ کرو، تم بدین قرض کا، باہم لین دین کرو، دال یوں یا نون، دین ہے، یہ دین نہیں ہے، دین تو دین ہو جاتا ہے ریلیجن، یہ دین ہے، دال کے اوپر کیا ہے؟ فتح ہے، دونوں الگ ہیں، ٹھیک ہے، دین اور دین فرق ہے، ٹھیک ہے۔ دین الی اجل مسمى، طرف مقرر وقت، اجل مسمى بہت آتا ہے نا لکھا ہوا، پہلے بھی پڑھ چکے ہم، اجل مطلب وقت، اور مسمى مقرر، اجل مسمى، فاکتبوہ تو اس کو لکھو، یہ آرڈر ہے، اٹس این آرڈر، فاکتبوہ تو لکھ لیا کرو، یو شوڈ رائٹ اٹ، اس کو، کس کو، ہو کس کی ضمیر ہے؟ دین کی طرف، ٹھیک ہے۔ اچھا ہم دین دیکھ لیتے ہیں اب، دین اور بدین دونوں کا سیم ورڈ ہے، دال یا نون، اگر میں نے اس کو بریک اپ کیا تو تا نکل گیا، تم، دا یا نون روٹ ورڈ ہے، آئی مین تا جو ہے تداین دین کے لیے آیا ہے، تداین تم، ٹھیک ہے، تم لکھو اس کو، تا کسی اور وجہ کی وجہ سے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بدین بھی سیم وہی روٹ ورڈ ہے، تو با کے جیسے نون کی کسرہ بھی آ رہا ہے جیسے کہ ہم نے حروف جر پڑھا تھا۔ اچھا اب کیا ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک تو ہے لون، ٹھیک ہے، دو طرح کی چیزیں ہیں، یہ قرض سے فرق ہے، یہ لون جو ہے یہ فرق ہے، کیوں؟ کیونکہ ایک تو کسی سے قرض لیا، اب اس کا لکھوایا ہی نہیں کہ وہ کب ادا کرے گا، وہ قرض ڈیفرنٹ ہو گیا کیونکہ آپ نے اس کو لکھوایا ہی نہیں کہ وہ کب ادا کرے، کیا کرے گا۔ لیکن ایک قرض کیا ہے جس میں آپ نے لکھوایا، قرض کی مخصوص قسم جس کی ادائیگی میں مقررہ وقت تک تاخیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے لکھ لیا کہ اس وقت میں یہ واپس کروں گا، دس از دا ٹائم اور اتنا اماؤنٹ ہے، ٹھیک ہے، دیر از نو انٹرسٹ، کچھ بھی نہیں ہوگا اس میں، اسلام کے مطابق، شرعیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ A specific type of loan whose repayment is delayed for a specific period of time، ٹھیک ہے نا۔ اچھا تو کیا ہے اب، کیا ہے کہ کیا کریں ہم اس میں، اب آپ کسی نے قرض لیا، آپس میں قرض لیا، ٹھیک ہے نا، تو کیا ہوگا اب جو ہے اس کی ادائیگی کے لیے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب شرائط کیا ہیں، وَلْيَكْتُبْ، اب اس میں آپ دیکھیے گا واو اور لام کے اوپر کیا آیا ہمارے پاس؟ سکون ہے، نہ فتح ہے نہ دم کسرہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کون سا لام کہتے ہیں کہ لام امر کہتے ہیں، اسلام کو کیا کہتے ہیں ہم؟ لام امر، مطلب تاکید کے لیے، ایمفیسس کے لیے آیا ہے یہ لام۔ میننگ کیا ہے اس کا؟ یو شوڈ، تو وَلْيَكْتُبْ تو چاہیے کہ وہ، اور ضرور لکھے، ہی شوڈ رائٹ، اور چاہیے کہ وہ لکھے، کون لکھے اب یہ بھی دیکھنا ہے، ان کے درمیان، کن کے درمیان؟ جو قرض دے رہا ہے اور جو قرض لے رہا ہے، ایک کاتب لکھنے والا، یا تو وہ خود بھی لکھ سکتے ہیں اگر ان کو لکھنا آتا ہے، کہ دونوں بیٹھیں اور دیکھیں کہ بھئی اتنا اتنا لیا، یہ نہ ہو کہ غلطی کریں وہ،
ٹھیک ہے نا. اگر تو وہ غلطی کرنے چانسز ہیں، ان کو لکھنا نہیں آتا ہے یا پھر ان کو پتہ نہیں کیسے بناتے ہیں. آپ تو یہاں پہ ڈاکومنٹ تو کاتب ہونا چاہیے. کاتب اب ہم اپنے ماڈرن لینگویج میں دیکھیں اٹس اے لائر. لائر کو بہت سے لوگ ہائر کرتے ہیں کہ بھائی ایک لائر ہوتا ہے جو کہ آپ کے درمیان ایک بنا دیتا ہے، ایک پورا ایک فارمیٹ بنا دیتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں ہوئی ہیں اور اتنا دیر میں یہ ادا کر دے گا. اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اور اس میں کوئی حیا کی بات نہیں ہے، اور اس میں کوئی اس کی بات نہیں کہ تمہیں اگر کوئی آج کل بولے نا کہ بھئی آپ نے یہ پیسے لیے لکھتے ہیں تو وہ کہیں گے تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے. یہ بولتے ہیں نا کہ تم اچھا میں تمہیں بالکل اعتبار ہی نہیں ہے، مطلب ناراض ہو جاتے ہیں. نہیں، ناراضگی کی بات نہیں ہے. کیا پتہ آپ بھول جائیں، آپ کو مقدار کم یاد رہ جائے یا دوسرا بندہ بھول جائے تو اس میں کچھ، کیونکہ یہ تو آپ اللہ کا آرڈر پورا کر رہے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہوتی. کسی سے کوئی بھی چیز لو تو گننا بھی چاہیے اس کو، کیونکہ ہمیشہ کوئی چیز، کیونکہ کسی میں بھی کنفیوژن ہو سکتی ہے، تو اس میں کوئی اس میں برا ماننے کی بھی بات نہیں ہے. لکھے درمیان تب ایک لکھنے والا تیسرا شخص یا تو وکیل ہو یا اس کو خود آپ کو پے بھی کرنا پڑے کہ وہ پیمنٹ لے کے آپ کو بالکل صحیح دونوں کے سامنے بیٹھا کے لکھ لے. بینکم کاتبن بالعدل، عدل کے ساتھ. اور کاتبن کے اوپر جو دمہ تعین آ رہا ہے نا وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، نان مسلمس کو بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، مطلب نقرہ ہے، اس میں وسعت ہے. لیکن کاتب ایسا ہونا چاہیے جس کو لکھنا آتا ہو، جس کو نو ہاؤ ہو لاز کی کیا لاز ہیں، تو وہ اسی طرح اسلامک لا کے مطابق آپ کے لکھ دے وہ. اور ولا اور نہ یا ابا، انکار کرے. ابا آپ نے پڑھا، ہم نے پڑھا تھا نا ابلیس کے بارے میں، ابا واستکبر، کہ وہ سختی سے وہ اکڑ گیا اپنا نا. تو کسی چیز کو ریفیوز کرنا کہ نہیں بھائی میں تو نہیں لکھ رہا، حالانکہ آپ وکیل ہیں یا آپ کو لکھنا آتا ہے، اللہ نے سکھایا ہے آپ کو. جو بھی توفیق اور علم ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ نے سکھا دیا. ولا یا کاتب، اور نہیں انکار کرے کاتب، آئیں کہ وہ لکھے اس کو، یکتبہ کہ وہ لکھے اس کو. ٹھیک ہے نا، کہ وہ کاتب انکار نہ کرے. ان کی وجہ سے با کے پر فتح آ گیا، ویسے با کے پر دمہ ہوتا ہے، یکتبو ہوتا ہے نا، لیکن ان جب آتا ہے نا تو با کے پر فتح آ جاتا ہے، مطلب مینس کے لاسٹ لیٹر پہ فتح آ جاتا ہے ان کی وجہ سے مضارع میں. این یکتبہ، جو حفظ کر رہے ہوتے ہیں ان کو بہت اچھا یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ جب وہ پھر غلطیاں نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، جیسے یہاں پہ بالعدلی ہے تو با کے بعد حروف جر تھا تو لام پہ کسرہ آ گیا، بالعدلی. ٹھیک ہے، کہ وہ لکھے اس کو کما جیسا کہ، کما ہم لوگ بہت دفعہ پڑھ سکتے ہیں نا معنی اس کے. علمہ اللہ، علمہ یعلم، تعلیم سے ہے یہ، عین لام میم ہے، کہ وہ جس کو اللہ نے اس کو آہستہ آہستہ سکھایا تھا نا، اس نے ایجوکیشن لی تھی، پورے اتنے دنوں میں جا کے لکھنا پڑھنا سیکھا. ٹھیک ہے، تعلیم حاصل کی، اور وہ بھی کس وجہ سے؟ اللہ کے اذن سے. جب کبھی کبھی ہم بھی کوئی بھی ہمارے پاس علم ہوتا ہے نا، ہمیں کرنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ اللہ کے اذن سے ہی ہے، یہ اللہ نے ہی ہمیں سکھایا ہے. اللہ نے توفیق دی تو ہم نے سیکھا نا. تو اس نے جو ہے اس کو اللہ نے سکھایا، تو اس کو اللہ نے سکھایا ہے، اس کو ایک نعمت اللہ نے دی ہے، تو کیا ہے کہ وہ اس کو لکھے. ٹھیک ہے، تو چاہیے کہ وہ لکھے. پھر دوبارہ آگے ایمفیسس کے لیے، پہلے آیا تھا ولیکتب، اب آیا فلیکتب، دونوں چیزیں آئی ہیں. ٹھیک ہے نا، اور دیکھیں آخر میں اس کے سکون ہوتا ہے نا جب، تو یہ آرڈر کے فارم میں، امر میں ہمیشہ سکون ہوتا ہے آخر میں. ٹھیک ہے، فلیکتب، اگر میں نے اس کو بریک بھی کیا، فا لا یا اور کتبہ. ٹھیک ہے نا، کتبہ روٹ ورڈ ہے، فا تو لام چاہیے کہ یا وہ کتبہ لکھے، فا تو پس چاہیے، لا چاہیے یا وہ کتبہ لکھے، تو چاہیے کہ وہ لکھے. دوبارہ آ گیا. ٹھیک ہے نا، اور کون وہ لکھے گا تو صحیح، لیکن کون کروائے گا املا، مطلب کون بتائے گا؟ ویسے تو دونوں سامنے بیٹھیں گے اور دونوں بالکل عدل کے ساتھ لکھوائیں گے کہ یہ چیز ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، تو املا کون کروائے گا؟ املا اردو میں آپ کو یاد ہے املا ہوتا تھا ڈکٹیٹ کروانا. ولیملل، اس میں بھی لام آگے تاکید کے لیے، اور چاہیے کہ وہ لکھے، املا کرائے. یملل، میم لام اس کا ہوتا ہے، مطلب کہ بتانا یا لکھوانا، کسی چیز کو بتانا. ٹھیک ہے، الذی، وہ شخص، علیہ اس پر، الحق جس پر حق ہے، جو کہ بورو کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، حق کس پر ہے؟ حق جو ہوتا ہے نا ابلیگیشن کو بھی بولتے ہیں نا حق. اچھا، جو قرض لے رہا ہے، جس پہ قرض بنتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ چاہیے کہ وہ اس کو لکھ لے. ہو از بورنگ، جو قرض لے رہا ہے وہ لکھے اس کو. ٹھیک ہے، جس پر حق ہے. ولیتقل، اور اس کو چاہیے کہ جو لکھوا رہا ہے وہ بھی صحیح لکھوائے. یہ نہ ہو کہ وہ کہے کہ جی اس نے تو مجھے اتنا دے دیا، میں نے تو اتنے پیسے لیے، کم لکھوا دے. ٹھیک ہے نا، اور جو لینے والا ہے وہ زیادہ کہے، زیادہ لکھوا دے. تو یہ سب چیزیں کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ اللہ کے خوف سے. تو چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، رب بہو جو رب ہے اس کا.
اللہ سے ڈر کے یہ سب معاملے کرنے چاہیے. ولا یبخس منہ شیئا، اور اس میں سے کوئی چیز کی کمی نہ کرے. بخسا جو ہوتا ہے، بخس جو ہوتا ہے کمی کرنے کو بولتے ہیں. تو آپس کے لین دین میں جو ہے، معاملی معاملات میں جو ہے، چاہے خاندان میں ہو چاہے بچوں میں ہو، جس میں بھی ہو، ہمیشہ لکھنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ معاملات، جیسے معاملات دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ویسے تو یہ کہ ہر چیز تو نہیں لکھتے ہم. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ڈیلی ٹرانزیکشن بھی ہوتے ہیں، جیسے آپ نے لیا فوراً دے دیے پیسے، تو اس میں تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر لمبی مدت کے لیے کوئی معاملات کر رہے ہیں، زیادہ رقم ہے، بہت زیادہ رقم ہے، تو پھر اس کو ہمیں لکھنا چاہیے. کوئی بھی چیز دیتے ہوئے، ایون دو کہ میں انشاءاللہ آگے اس کو اور ڈسکرائب کروں گی. ابھی میں نے بس یہیں تک ہی رکھا تھا اس کو، اور بس ہم یہیں تک اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. آگے کی اور آیت بھی ہے پوری بڑی، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے ہم اس آیت کو کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے، چلیں جی. ایسا کرتے ہیں، اب یہیں پر میں آج کا ختم کروں گی. آپ کو جلدی آج مجھے ختم کرنا تھا. اس کا ہم قرأت سن لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، قرأت میں لگا دیتی ہوں اس کی. چلیں جی، ہم نے جو لاسٹ والی آیت پڑھی ہے، ہم نے پڑھی ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا. ٹھیک ہے، چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگ اپنی پینسل رکھیں اس کے اوپر تاکہ آپ کو جو ہے ورڈ کی میننگس پتہ چلیں. ٹھیک ہے، چلیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. چلیں جی، یہ تک ہم کرتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ لوگ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.